نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم حضرات، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت اچھے انداز میں کریں۔ اولاد اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نیک اولاد کا مل جانا یہ دوہری خوشی ہے، ڈبل خوشی ہے۔ لہذا ہم اللہ تبارک و تعالی سے جب بھی مانگے تو نیک اولاد مانگے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اللہ کی محبت سکھاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، قرآن کریم کی محبت سکھاؤ۔ اور یہ ساری ذمہ داری ماں کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اللہ کی محبت سکھائے۔ یہ کیسے سکھایا جائے؟ بچوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی محبت سے متعلق واقعات سنائے جائے، اللہ کی عظمت کو بیان کیا جائے، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں بتلایا جائے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی سارے جہانوں کے پالنہار ہے۔ اللہ کے نبی کے متعلق واقعات سنائے جائے، اللہ کی نبی کی محبت بچوں کے دلوں میں بیٹھے گی۔ قرآن سے متعلق واقعات سنائے جائے، قصص القرآن نامی کتاب بچوں کے سامنے پڑھی جائے۔ اگر بچپن سے بچوں کے سامنے یہ واقعات پڑھے جائیں گے، جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو بچپن سے اس کے ذہن میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات اس کی نظروں کے سامنے ہوگے۔ اہل بیت کی محبت سے کے متعلق واقعات اس کو سنائے جائیں، صحابہ کرام کے متعلق کتابوں سے واقعات پڑھ کر کے سنائے جائے، اولیاء کرام کے واقعات سنائے جائے، اللہ والوں کے واقعات بتلائے جائے۔ بچوں کا ذہن بنے گا۔ بچپن سے جب بچوں کے سامنے یہ ساری باتیں آئے گی تو بچے کا عقیدہ صحیح بنے گا، بچے کا ایمان مضبوط ہوگا، بچے کا دین مضبوط ہوگا۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کرے اور ان کا خیال رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اولاد کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔